ہمیشہ سے جب بھی یہ سویلین انفراسٹرکچر کو اسرائیلی فورسز ٹارگٹ کرتے ان کا آگے سے ایک ڈیفینسو کلیم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاسپٹل کے نیچے حماس نے جو ہے نا اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اس لیے ہم ہاسپٹل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. انہوں نے آلموسٹ 6-7-8 ہزار بچوں کو ٹارگٹ کیا بیسیکلی. اینٹونی بلنکن جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے ابھی ایک دورہ کیا جس میں مڈل ایسٹ اور ترکیہ وہ گئے. ان کا دورہ انتہائی ناکام ترین دورہ قرار دیا جا رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر نان مسلم کنٹریز جو ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے. وہ پریشر صرف امریکہ کے اوپر ہی نہیں ہے بلکہ یورپین یونین کے اوپر بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایز اے ہول مسلم کنٹریز کے اوپر بھی دوسری کنٹریز کی طرف سے پریشر ہے کہ بھئی آپ لوگ اس کو الاؤ کیسے کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں ہم خیریت سے ہوں گے. پروگرام ہاک آئی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. عدنان مرزا صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم عدنان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ناظرین، ہم مستقل غزہ کی صورتحال کے اوپر امت مسلمہ کا رد عمل اور پھر مسلم حکمرانوں کی خاموشی اور پوری دنیا کے اندر ہونے والے احتجاج جو اس حوالے سے ہو رہے ہیں ان سب کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں مختلف پروگرامز کے اندر. آج بھی اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہے یہ، لیکن اس کے اندر آج ہم بات کریں گے خاص طور سے جو بمبارڈمنٹ صہیونی فورسز کی جانب سے کی جا رہی ہے ٹارگٹ کر کے ہاسپٹلز کو. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جینوسائیڈ ہے، اور اب تو پوری دنیا اس کو جینوسائیڈ کہہ رہی ہے، کیونکہ بچوں کی اموات جو ہے وہ تقریباً جو اس وقت اموات کا جو ٹوٹل بتایا جا رہا ہے وہ 10,000 سے تجاوز کر گئی ہیں. تو ان میں سے آدھی تعداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ بچوں کی ہے جو شہید ہوئے ہیں وہاں پر، اور بہت سارے تو ابھی تک جو ہے وہ ملبے کے تلے ابھی تک باڈیز دبی ہوئی ہیں. اسی کے حوالے سے آج بات کریں گے. تو عدنان بھی جو بمبارڈمنٹ ٹارگٹ کر کے کی جا رہی ہے ہاسپٹلس کو، اس کے اندر بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہاسپٹلس خالی کر دیں، ہاسپٹلس خالی کر دیں، جبکہ لوگ ایک تو جو وہاں سے آنے والے جو لوگ ہیں، ابھی ایک انٹرویو آیا، ایک امریکن چینل نے انٹرویو کیا ایک نرس کا جو یو ایس کی سٹیزن ہے، وہ غزہ میں تھیں، اور انہوں نے بتایا کہ جو بچے آ رہے ہیں ان کے چہرے جلے ہوئے ہیں، ان کی گردنوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے نشان ہیں جلنے کے، اور ہاسپٹلس کے اندر نہ جگہ ہے، نہ ان کے پاس کسی طریقے کا کوئی سامان ہے کہ وہ ان کو ان کی میڈیکیشن پراپر طریقے کی ان کی پٹیاں کر سکیں، اس طرح کی کوئی چیز کر سکیں. اتنی خطرناک صورتحال ہے اور اتنی خراب صورتحال ہے، اور اس طرح کی صورتحال کے اندر جو پیشنٹس ہیں ان کو ہاسپٹلس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس پہ بھی بار بار اسرائیلی بات کر رہا ہے کہ ہاسپٹلس خالی کر دیں. انہوں نے بہت ہاسپٹلس کو ٹارگٹ کیا. اس وقت جو تقریباً ٹوٹل 35 ہاسپٹلز میں سے آلموسٹ 16 جو ہیں وہ ان آپریشنل ہیں، کیونکہ ان کے پاس انرجی نہیں ہے، فیول نہیں ہے کچھ چلانے کے لیے، اور اس کے علاوہ بمبارڈمنٹ وغیرہ بھی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ فنکشنلی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی لائک کیٹاسٹرفی ہو رہی ہے وہاں پر. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بالکل ہر طریقے سے انرجی سے بند کی ہوئی ہے، الیکٹرک بند کی ہوئی ہے، فیول نہیں جا سکتے. تو ابھی انہوں نے ایک جو دارالشفا ایک وہاں کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے جی، اس کے اوپر 2-3 دن پہلے ہی جو ہے نا انہوں نے ایک ہاسپٹل سے کے سامنے باہر ہی انہوں نے ایک اور بم پاڑا جس سے 15 لوگوں کی شہادت ہوئی. وہ اصل میں ایمبولینس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ ان ایمبولینسز میں جو نا حماس آپریٹیوز تھے وہ. اور یہ ہمیشہ سے جب بھی یہ سویلین انفراسٹرکچر کو اسرائیلی فورسز ٹارگٹ کرتے ان کا آگے سے ایک ڈیفینسو کلیم یہ ہوتا ہے کہ یہ حماس جو ہے آپریٹ کراتا ہے اس کو، یا ہاسپٹل کے نیچے حماس نے جو ہے نا اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اس لیے ہم ہاسپٹل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بار بار استعمال کر کے اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ابھی اس ہاسپٹل کی صورتحال یہ ہے، اس کی کیپیسٹی ہے 750 پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے. ابھی 5,000 پیشنٹس ٹریٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور ایسے ٹریٹ ہو رہے ہیں کہ بیڈس نہیں ہیں، اور لائٹ جانے کے بہت چانسز ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے پاس فیول نہیں ہے، بہت کم ہے، ان کا ایک جنریٹر ہے اور تھوڑی اس کے لیے فیول نہیں ہے. اور دوسرا اسرائیل نے کیا اسرائیل نے ان کے جو ایک سولر پینل
لگے ہوئے تھے ادھر بھی بام پھاڑ کے وہ بھی جو ہے نا بیسکلی ایریا ختم کر دیا کہ اب ان کے پاس یہ جو ایک آلٹرنیٹ انرجی رینیویبل انرجی کی جو سورس تھی اس کو بھی جو ہے نا انہوں نے ختم کر دیا. تو اب ان کے پاس اتنا فیول نہیں ہے کہ وہ زیادہ دن چل سکے. تو اس کے بعد کیا ہوگا جب فیول ابھی جو ہے وہ وینٹیلیٹرز اور ڈائلسس مشین اور اس طرح کی جو امپورٹنٹ ایکوپمنٹ ہے اس کو چلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, باقی چیزوں کے لیے نہیں. تو اب وہ بھی نہیں ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے میڈیکل کے اندر آپ کو کافی چیزیں اسٹیرلائز کرنے کے لیے اس کو اور ان کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو الیکٹرک کی ضرورت ہوتی ہے, اب وہ بھی نہیں ہے. اور پھر ان کے پاس کوئی ایڈیشنل سپلائز بھی نہیں آ رہی ہیں, رائٹ. اور اس وقت بہت ہی خراب صورتحال ہے ان دا سینس کہ بچوں کی تعداد آپ نے بتائی آلموسٹ آدھی ہے, اور اس میں یہ جو نمبرز ہیں کلیکٹیولی 5000 سے زیادہ بچے جن کی شہادت ہو چکی ہے, یہ نمبرز 1967 سے لے کے اب تک غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر جو اسرائیلیوں نے اتنے 1967 سے اب تک جتنے بھی لوگ مارے کلیکٹیولی یہ نمبر اس پہ بھی بھاری ہے. یعنی جو 4.5 آلموسٹ 5000 سے زیادہ بچے کی شہادت ہو چکی ہے. اس کے علاوہ تقریباً 1500 سے 2000 بچے جو ہیں اس وقت ربل کے اندر ہیں. تو ہم وی آر لوکنگ ایٹ لیسٹ 7-8,000 بچے صرف بچے. ہم ابھی باقی جو کیا کہتے ہیں ڈیتھس کی بات بالکل جینوسائیڈ ہے. اب یہ دیکھیں نا جب یہ شروع ہوا تھا اس وقت سب سے پہلی چیز انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتنے باربیرک لوگ ہیں, انہوں نے 40 بچوں کو بیہیڈ کیا, ان کی باڈیز جلائی ہیں. وہ حالانکہ اس کے پیچھے کوئی پروف نہیں ہے, ابھی تک کوئی بھی پروف نہیں ہے. اب تو یہ بات بھی کرنا انہوں نے بند کر دی کہ لوگ سوال کرتے ہیں, مطلب صحافی سب کھڑے ہوتے ہیں, رائٹ. وہ بعض اوقات کبھی الجزیرہ کے رپورٹر یا کسی مسلم دنیا کے کسی اور رپورٹر نے سوال کر دیا تو یہ اب یہ بات ہی نہیں کر رہے, رائٹ. تو یہ بات سر یہ ہے کہ دیکھیں, لیکن اس وقت نیریٹو بلڈنگ کرنے کے لیے کہ بھئی ہم ایسے لوگوں سے لڑنے جو بچوں کو بھی نہیں بخشتے. اب آپ یہ دیکھیں جب انہوں نے آلموسٹ 6-7-8 ہزار بچوں کو ٹارگٹ کیا بیسیکلی, ٹھیک ہے نا, اس یعنی اگر ہم دیکھ رہے کہ ابھی 10,000 ڈیتھس ہوئی ہیں اس میں سے میجورٹی بچوں کی ہے, رائٹ. تو ہم یہ کولیٹرل ڈیمیج تو ہوا ہی نہیں نا, اس کو کولیٹرل ڈیمیج کسی سطح پہ کہہ نہیں سکتے. بالکل یہ نہیں تو بالکل ٹارگیٹڈ کلنگ ہے. اس کا مطلب انہوں نے کیا کیا کہ شروع میں وہ نیریٹو ایسے بتایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ بچوں کو مارتے ہیں تو ہم بیسکلی ہم ماریں گے تو ہمیں کوئی بیسکلی اٹس جسٹیفائڈ فار اس, ٹھیک ہے نا, سیم ایز جیسے امریکہ کرتا رہا ہمیشہ. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں امریکہ نے بھی ایک وہ کر دیتے کہ اتنے سال سے اوپر کا جو آدمی ہوگا وہ اٹس لائک این اینیمی کمبیٹنٹ, کوئی پروف نہیں چاہیے, بس یہ کہ کرائٹیریا یہ کہ ہی شوڈ بی میل اور ہی شوڈ بی ابو اے سرٹن ایج. وہ انہوں نے میرے خیال سے 14 سال یا 13 سال وہ رکھی تھی. اور اسی طرح جب انہوں نے پاکستان کے کچھ ایریاز میں بھی بمبارڈمنٹ کی تھی وہ اسی بیس پہ کرتے تھے کہ وہ اینیمی کمبیٹنٹ ہے. یعنی اس طرح سے انہوں نے بلینکٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا, یہ ان سے کئی ہاتھ آگے بڑھ گئے. یہ تو ان سے بالکل ہی کوئی, یہ تو they're targeting really kids. اب وہاں پر تقریباً 50,000 pregnant women ہیں, ان کے پاس کوئی یعنی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ان کی جو کیئر ہے یا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر ہاسپٹل بند ہو چکے ہیں, اور یہ جو ہاسپٹل اور پھر اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر پرسنل جنہیں جب سے 7 اکتوبر کے بعد سے شروع ہوئی ہے تقریباً 150 سے 200 کے قریب میڈیکل پرسنل کو ٹارگٹ کیا گیا. 50 کے قریب صحافی ہیں, 150-200 کے قریب جو ہے وہ میڈیکل پرسنل ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو ہیلپ آؤٹ کرنے والے جو لوگ تھے, یعنی کہ جیسے کہ کوئی ایمبولینس میں ڈالنے والا ہے, اس طرح کے جو لوگ رکھے جاتے ہیں اسسٹنٹ کے طور کے اوپر, ان کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے, کیونکہ ایمبولینسز کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا ہے. یعنی اسکولز, مسجدیں, ہاسپٹلز, انفراسٹرکچر جہاں کہیں لوگ رہ سکتے ہیں. جی بالکل. اور پچھلے 2-1 دنوں میں تو انہوں نے جو ناردرن جو ایک ہی دن کے اندر تقریباً انہوں نے 450 سے 500 کے قریب ڈفرینٹ بلڈنگس کو ٹارگٹ کیا. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بالکل ہی گراؤنڈ زیرو کر دیا انہوں نے ناردرن غزہ کو. اور یہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے لائک یعنی اگر ہم دیکھا جائے کہ اس سے کیا یہ بیسکلی صرف وہی بات ہے کہ یہ اس ٹیریٹری کو اور کمپریس کرنا چاہ رہے ہیں اور ان لوگوں کو مزید بدتر حالات کا سامنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو. اور بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی
اتنی سائلنٹ ہے. یعنی ابھی تک ہولوکاسٹ کو روتے ہیں کہ اتنے ملینز یہودی مرتے، حالانکہ اس زمانے میں یہودیوں کے ساتھ علاوہ جو 6 ملین یہودی کے علاوہ 25-30 ملین دوسرے لوگ بھی مرے تھے. ہم اس چیز کو کنڈون نہیں کرتے، لیکن اس وقت جب یہودی اس سچویشن میں تھے، ان لوگوں کو یورپ کی ہر کنٹری سے، ایون یو ایس سے جو ہے نا، ان کو اپنے پاس نہیں رکھا. یعنی کسی نے نہیں رکھا. تو اب جو ہے بیسکلی یہ سیناریو ہے کہ یہی لوگ جو ہیں اس چیز کے اوپر جو ہے نا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی اس چیز کے لیے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کہ سیز فائر پہ بات ہو یا ٹروس کے اوپر بات ہو، امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، امریکہ جو ہے وہ اس کو شیئر دے رہا ہے بیسیکلی، اور یہ اس کی بیس پہ جو مرضی ہے کر رہے ہیں، اور آگے سے کوئی خاموش کچھ بولنے والا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری صورتحال تھی جس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی. پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال ہے جو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے ابھی. اینٹونی بلنکن جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے ابھی ایک دورہ کیا، تقریباً ایک ہفتے کے اوپر محیط وہ دورہ تھا، جس میں مڈل ایسٹ اور ترکیہ وہ گئے. ان کا دورہ انتہائی ناکام ترین دورہ قرار دیا جا رہا ہے امریکہ کی جنگی تاریخ کا بھی اور سفارتی تاریخ کا بھی. اس کے لیے یہ ورڈ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ نہ ان کی بات اسرائیل نے سنی یا مانی، نہ ان کی بات کسی اور مسلم ملک نے مانی، اور ترکیہ کے اندر تو ان کا جو ہے نا بالکل ہی ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا کہ جیسے وہ اپنی شکل بنا کر تقریباً ترکیہ سے نکلیں. اور بالکل زوم کر کے باقاعدہ ان کو دکھایا گیا. جیسچرز بھی اس طرح کے دکھائے گئے کہ ترکیہ نے بہت اچھا خاصا ان کو جو ہے وہ رد عمل دیا، اور جیسچرز اسی طرح کے تھے. اس کے اوپر کیا کہیں گے اس صورتحال کے بارے میں؟ اسرائیل تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیل یہ ہماری بات نہیں مان رہا جنگ بدنے کی، لہٰذا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ وقفے کے اوپر مان جائیں. مسلم ممالک سے انہوں نے یہ بات کی تھی، جس کو باقیوں سب نے بھی منع کیا، اور ترکیہ نے تو بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہارش بیان بھی دیا اپنا. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، یو ایس کا کبھی بھی اس معاملے کے اندر نیوٹرل سٹینس رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بہت عرصے سے جو یو ایس کو ٹالریٹ کیا جاتا وہ صرف اسی وجہ سے، اس بیس پہ ہی ٹالریٹ کیا جاتا کیونکہ یو ایس نے لیڈرز کو بائی آؤٹ کیا ہوا ہے، رائٹ. اب اتنا زیادہ پریشر ہے اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی صرف مسلم کنٹریز کے اندر نہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر نان مسلم کنٹریز جو ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے. اور وہ پریشر صرف امریکہ کے اوپر ہی نہیں ہے، بلکہ یورپین یونین کے اوپر بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایز اے ہول مسلم کنٹریز کے اوپر بھی دوسری کنٹریز کی طرف سے پریشر ہے کہ بھئی آپ لوگ اس کو الاؤ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ لوگ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ یہاں سب سے زیادہ عربین کنٹریز. جی تو یہ تو یو ایس کے پاس تو کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسرائیل جو ہے وہ ابھی تک جو بھی کرتا آ رہا ہے وہ بیسکلی یو ایس کی بیس پہ کرتا آ رہا ہے، کیونکہ یو ایس کے پاس کیا سٹینڈنگ ہے. یو ایس اس سے زیادہ یو ایس بھی ایسی چیزیں عراق اور افغانستان کے اندر کر چکا ہے، لیبیا کے اندر کر چکا ہے، ہر جگہ جو ہے نا. اور بیسکلی آرگیومنٹس وہی ہیں نا. دیکھیں، آپ کسی بھی اسرائیلی پولیٹیشین کو کارنر کرتے ہیں، وہ آگے کہتا ہے امریکہ بھی تو کرتا ہے، تب آپ لوگ کیوں نہیں کچھ کہتے ہیں. ان کا آرگیومنٹ یہ ہے. تو دیکھیں، امریکہ کو بھی ہم نے یہ سب چیزیں کرنا جو الاؤ کیا تھا، دیٹ واز رانگ. یہ ہماری کانشیس پہ ابھی بھی ہونا چاہیے کہ جب امریکہ نے عراق کو انویڈ کیا یا افغانستان کو انویڈ کیا اور سیریا کے اندر انوالو رہا اور باقی کنٹریز میں انوالو رہا، لیبیا کے اندر، یمن کے اندر، تو وی شوڈ ناٹ ہیو الاؤڈ دس ٹو بگن وتھ. کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ان کو یہ بیسکلی ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا ہم لوگ لے جائیں گے اور کہاں تک یہ لوگ برداشت کرتے رہیں گے اور ہمیں کرنے دیں گے. دیٹس دا گیم. دیٹس دا گیم. اور یہی چیز جو ہے نا حکومت کے اندر بھی کھیلی جا رہی ہے. اور ایک اور چیز عرب کنٹریز کے اندر ایک اور بھی ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ انٹروین نہیں کرتے. دیکھیں، وہ سب اپریسو گورنمنٹس ہیں، وہ سب گورنمنٹس جو وہاں پہ تو بات کرنا بھی جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتا. تو وہ یہ سب گورنمنٹس جو ہے امریکہ کی بیہسٹ پہ ہی ہیں. امریکہ نے پک کیے ہوئے اپنے لیڈرز وہاں پہ، رائٹ. تو یہ بھی نہیں چاہتے، یہ کنٹریز کے لیڈر بھی نہیں چاہتے کہ فلسطینیوں کو اس طرح سے وکٹری ہو، کیونکہ اس سے ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر بھی جو ہے نا اس طرح کے لوگ ہیں وہ بیسکلی ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو
یہ مائنڈ سیٹ ہے اس کے پیچھے ہے ان لیڈرز کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے رسپانس ہے تاکہ یہ اپنے ملک اپنے اندر جو عوام ہے اس کو بتا سکے بھائی اگر آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہم جو غلام بنے ہوئے ہیں امریکہ کے وہ اسی لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے ساتھ یہ نہ ہو جائے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اگر اس جنگ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. جی ٹھیک ہے. ہم تو ان کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. بیسکلی وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ہے کیونکہ دیکھیں یہ سب لیڈر جب ظاہر اگر آپ پاپولر سپورٹ کے بغیر کسی بھی کنٹری کے اوپر رن کریں وہ چیز زیادہ عرصے تک نہیں رہتی. آئی مین دا اونلی ریزن ان لوگوں کو ٹالریٹ کیا ہوا ایز اے لیڈر کیونکہ یہ انہی میں سے ہیں. رائٹ. آئی مین دیٹس دا اونلی تھنگ. کیونکہ آپ ان کو ہٹا کے اگر گوروں کو لائیں گے تو ظاہر ہے اس کے خلاف تو نا تھوڑی سی لوگ نکل کر آ جاتے ہیں نا, فوری بغاوت ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے اس خطے کے اندر اگر بات کی جائے یہاں پر گورے راج کر رہے تھے تو فوراً بغاوت ہو گئی. رائٹ. اب گوروں کے نمائندے جو ہمارے جیسے ہی لگتے ہیں وہ راج کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بغاوت اس طریقے سے نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو لائک عوام کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے نا. انہوں نے اپنے جو ان کے پلانس تھے جو ان کے کام کرنے کا طریقہ تھا اس کو اپ گریڈ انہوں نے اس طرح کیا کہ ان کے لوگ ہی ان کے اوپر بٹھانے ہیں جو ہمارے لیے کام کریں گے. لیکن جیسے چور ہوتا ہے ٹھیک ہے, اب اس نے ایک دفعہ چوری کی اور وہ چوری بیسکلی جب اندازہ ہو گیا کہ اس نے اس طرح سے چوری کی تو جو جس کے ساتھ چوری ہوئی تھی وہ پھر ری انفورس کرتی ہے نا. ٹھیک ہے نا, وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے کہ بھائی آئندہ اس طرح اگر کوئی آپ کا شیشہ توڑ کے آ جاتا ہے تو پھر آپ مضبوط شیشہ لگائیں گے یا بارز لگا دیں گے. نہیں, اس طرح سے آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں نا. پھر وہ کوئی اور ٹیکٹک استعمال کرے گا چور, کیونکہ وہ چور تو نے چوری کرنی ہے. رائٹ. تو اسی طرح ہمیں یہ دنیا کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ جو عوام یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں چاہے وہ یو ایس ہے یورپین ہے ان کو فری چیزوں کی عادت لگی, ان کو چوری کرنے کی عادت لگی ہوئی ہے. یہ اپنے ٹیکٹکس چینج کریں گے, چوری کرنا بند نہیں کریں گے. اور وہ چوری کے وہ نئے مواقع نئے طریقے گھر کا بندہ اپنے ساتھ شامل کر لیں گے. بالکل ایسے یہ ایگزیکٹلی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ لوگوں کو ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں. کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت یا جو سیریا کے ساتھ ہوا یا جو عراق کے ساتھ ہوا یا افغانستان کے ساتھ ہے, یہ کیوں ہوا؟ یہ ہمارے لوگوں نے الاؤ کیا کرنے کے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور وہ اسی لیے الاؤ کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایٹ لیسٹ ہم تو بچے نا, ہمیں بھی تو ہمیں اپنی اس کو رکھنا ہے, مینٹین کرنا ہے, رول کرنا ہے بیسکلی. کیونکہ دیکھیں یہ لوگ بھی لیجیٹیمیٹلی اگر اپنی بیس پہ کھڑے ہوں تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. رائٹ. یہ چکر ہے. ٹھیک ہے. پروگرام تو وائنڈ اپ ہم کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز ہے, بڑی انٹرسٹنگ ایک بیان آیا امریکہ کے سابق امریکی حکومت کے مشیر کا, اور بہت سینئر پولیٹیشین ہیں امریکہ کے. انہوں نے ایک ٹویٹر پہ بیان دیا کہ ترکیہ کو اور طیب اردوان کو ہلکا لینا یا ان کے بارے میں نہ سوچنا اس ساری صورتحال کے بارے میں یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اگر کوئی بھول چکا ہے تو میں یاد دلا دوں, یہ پورا خطہ وہ ہے جس کے اوپر ترکوں نے سالوں تک حکومت کی, اور ترکیہ کو اس حوالے سے بھولنا ایک بہت بڑی خطا اور غلطی ہوگی ہماری. اور یہ انہوں نے بیان دیا ہے, ابھی تازہ بیان ہے ان کا. اس سے پہلے تھوڑے 3 سے 4 دن یا 5 دن پہلے کی اگر بات کر لی جائے یا ایک ہفتے کی پہلے کی بات کر لی جائے تو طیب اردوان کا ایک بہت انٹرسٹنگ جو انہوں نے اپنے پورے موب سے خطاب کیا تھا, ترکیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک ان کا ایونٹ ہوا تھا ان کا, جو انہوں نے یکجہتی میں کیا تھا فلسطینیوں کی. انہوں نے ایک بیان کے اندر اپنی جو پورا خطاب تھا اس کے اندر ایک خاص جملہ استعمال کیا تھا کہ اگر تم بھول گئے ہو تو تمہیں یاد دلا دوں کہ ترکوں کی تاریخ رہی ہے کہ ہم بغیر بتائے اچانک سے گردن تک پہنچ جاتے ہیں دشمن کی. ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ملائیں, کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں, کیا دیکھ رہے ہیں آگے کچھ دنوں میں؟ دیکھیں یہ بہت بڑا لائک مسٹری ہے. ہمیں یہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں پتہ چل گیا, لیکن ڈیفینیٹلی ان کے پاس پوٹینشیل ہے, ان کے پاس مینز ہیں. اس کے اندر ایک چیز اور بھی, سوری ٹو کٹ یو آف, ایک چیز اور ہے جس کو میں بھول گیا تھا. انہوں نے ایک اور جملہ استعمال کیا کہ ترکیہ وہ واحد طاقت ہے اس پورے خطے کے اندر جو اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی مین ان کے پاس جگہ بھی ہے, ایکسیس بھی ہے, اور ڈیفینیٹلی کیپیبلٹی بھی ہے, اور وہ پرابلی وہ اس کو کیری آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایٹ لیسٹ وہاں کا جو سسٹم ہے ریلیٹیولی تو آپ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے. آئی مین ایردوغان جو بھی ہے ہی اسٹل ریپرزینٹیو آف دا پیپل.
ٹھیک ہے نا, اس کی عوام اس کے ساتھ ہے, ٹرو ریپرزینٹ. اور اس طرح سے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو خوف و ہراس گورنمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ترکی میں اس لیول پہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی بالکل نہیں ہے. آئی مین وہاں جب گلین کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی تھیں جو آئی مین سبھی پکڑ میں آ جاتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عوام الناس جو ہے جنرلی اسپیکنگ وہ پھر بھی اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوئے, ٹھیک ہے نا. وہی چیز آپ کسی اور ملک کے اندر نہیں دیکھیں گے اس وقت, کسی بھی اور ملک, کسی اور ملک پورے مسلم ورلڈ, جی پورے مسلم ورلڈ میں اس لیول کا نہیں دیکھیں گے. آئی مین تھوڑی بہت ہوگی ہر جگہ پہ, لیکن اس لیول کا جو سپورٹ کسی لیڈر کو اگر اپنی کنٹری کے اندر ہے تو وہ مسلم کنٹریز کے اندر تو وہ بیسکلی ترکی کے اندر ایردوغان کا ہی ہے. حکومت کی طرف سے کوئی مظاہرہ اگر کہیں پہ پوری دنیا کے اندر کہیں پہ کیا گیا تو وہ بھی صرف ترکیہ میں ہی ہوا, رائٹ, جو حکومت نے خود اسٹیج سیٹ کر کے دیا, رائٹ. تو یہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے ان کے پاس ہاں اس کا ایک تھریٹ تو رہے گا. اور عرب ممالک تو ویسے ہی اس چیز سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو خلافت عثمانیہ ختم کرنے کے لیے معاہدے کیے تھے نا. بالکل. تو وہ بیسکلی اسی وجہ سے جو ہے نا کافی عرصے تک ترکی کے ساتھ ان کو ہمیشہ سے ایشو رہا ہے. تو وہی گرجز ہیں, اور ترکیہ کے اندر بھی لوگوں کو گرجز ہے کہ بھائی ان کو یہ لگا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بٹرے کیا ہے. آئی مین جینوئن ہے, بالکل جینوئن بات ہے, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں دے آر ناٹ ریپرزینٹیو آف دا پیپل, آئی مین کسی بھی کنٹری کے اندر. اور اب تو یہ صورتحال جتنے آگے دن بڑھتے ہیں اس حساب سے رشیا کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آئی مین یو ایس کو کسی نہ کسی وقت پہ جو نا بیک فٹ پہ آنا پڑے گا. اور یو ایس کے اندر بھی بہت سارا پریشر ہے, ایسی بات نہیں ہے. پالیٹکس کے اندر وہاں پہ بھی اب کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اس دفعہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں. اس دفعہ اسرائیل کے بہت سارے جھوٹ جو ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے نا لوگوں کے سامنے کلیئر کٹ آپ پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹ ہے. ورنہ کافی سال لگتے تھے کہ آئی مین بات ٹھنڈی ہو جاتی تھی, لیکن ابھی ایشو ہاٹ ہے, اس کے درمیان ہی بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہیں لوگوں کو کہ کتنے جھوٹ اسرائیل اب تک بولتا آ رہا ہے, اس دفعہ بھی بولے ہیں اور وہ کنیکٹ کر رہے ہیں. آئی مین یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے اور اب جا کے وہ اپنے آپ کو کویشچن کرتے کہ ہم غلط کرتے تھے, ابھی بھی غلط کر رہے تھے, اور پہلے تو بہت زیادہ ہم نے غلط کیا تھا کہ ہم نے اسرائیل کو جو ہے نا ہمیشہ سپورٹ کیا. تو اس وقت اب لوگوں کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی ہیں. جی, تو یہ ایک بہت بڑی چینج فیکٹر ہے جو اس سے پہلے ہم نے نوٹس نہیں کیا تھا, کہ نظر نہیں آتا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں بہت ساری نان مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے اسرائیل کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی ہیں, ان سے تعلقات بھی ختم کیے ہیں. لائک آئی مین بہت سیریس آواز اٹھائی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور پہلے بھی لوگ کرتے تھے, یہ نہیں ہے کہ لائک آئی مین اتنے سارے جو ویٹوز یو ایس نے کیے اس میں نارملی آئی مین اسرائیل کے لیے جو ویٹو یو ایس نے استعمال کیا اس میں زیادہ تر صرف یو ایس ہی اکیلا ہوتا. ویٹو کرنے کی نوبت ہی تب آتی ہے نا جب مکمل طور پہ چیزیں جو ہے وہ اس کے خلاف جا رہی ہیں, اس کے خلاف جا رہی ہیں. لیکن یو ایس نے پھر بھی اگر کسی کنٹریز کا زیادہ تر جب ساتھ بھی لیا تو وہ وہی آئلینڈ نیشنز ہوتے تھے جن کے بارے میں ہم نے پورا پروگرام کیا ہے. کوئی پلاؤ ہے, کوئی ایسے سموا اور یعنی یہ چھوٹی چھوٹی ٹوالو اس طرح کے آئلینڈ نیشنز ہیں. یہاں کی ٹوٹل آبادی بھی 1.5 ہوگی اس سے. بٹ I mean وہ نمبرز میں آ جاتا ہے نا کہ بھائی ہاں ہمارے ساتھ 12 کنٹریز اور کھڑی ہیں, بٹ دیز آر آئلینڈ اسٹیٹس. آئی مین یہ ان کی کوئی گلوبل اکانومی کے اندر اس طرح سے ان کی کوئی. اس کے بارے میں بھی ہم مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ ایک اور طریقہ کار ہے واردات کا کہ آئلینڈ کو بھی جو ہے وہ وہی ریپرزنٹیشن ملے یا اقوام متحدہ کے اندر, یا وہی ان کا بھی نمبر کاؤنٹ ہو کہ جو بڑے بڑے ملکوں کا یا جو ہے وہ ایٹامک پاورز کا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا گیم ہے, اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کسی نیکسٹ پروگرام میں. کیونکہ یہ گیم کنٹریز میں بھی استعمال ہوتا ہے. جی بالکل, یو ایس کے اندر جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی ایسے استعمال ہوتا ہے. تو یہ چیز طریقہ واردات ہر جگہ پر آلموسٹ سیم ہے. تھینک یو سو مچ عدنان بھائی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہم کوشش کریں گے کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ یو ایس کے اوپر, ابھی جب ہم نے بات کی ہے کہ باہر کا بھی اور اندر کا بھی پریشر ہے, تو یہ بائیڈن حکومت اس پریشر کو کتنی دیر تک برداشت کر سکتی ہے, اور امریکہ کے اندر بھی صدارتی انتخابات بھی منعقد ہونے والے ہیں, اس تناظر کے اندر بھی ہم بات کریں گے. اگر پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا, اور یہ پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ یہ تمام تک معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. اللہ حافظ.